بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ پر۔ اب یہاں پر آ جائیے، پھر عنوان کی بات ہے۔ یہ عنوان نہیں ہے بلکہ نام ہے۔ جیسے وہاں پر وہ عنوان تھا اپنے مضمون کے اعتبار سے، فاتحہ یعنی آغاز کی بات تھی، لیکن یہاں پر یہ عنوان ہے، اور عنوان اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں، یعنی جیسے یہ صورت ہے قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، 40 رکوع اس کے اندر موجود ہیں، اور گویا کہیے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت کیسے سے سامنے آتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مضامین ہمارے سامنے رکھے۔ مدنی صورت ہے اور اس میں احکامات بھی ہیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی، آخری صورت کی آخری آیت جو ہے جو معراج کے موقع پر نازل کی گئی تھی، وہ اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اور اسی طرح سے جو سود کی آیت ہے، سود کی حرمت کی، ممانعت کی، وہ بالکل آخر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ بھی اسی کے اندر شامل کی گئی ہے۔ تو متفرق آیات بھی اس میں شامل ہیں، ورنہ یہ پوری صورت مدینے کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے مضامین کا احاطہ کرنے والا کوئی عنوان بتا دیا جائے ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اسی لیے اللہ کے رسول سے کوئی نام نہیں اس اعتبار سے نہیں رکھا کہ اس کا مضمون کا احاطہ کرے، تو اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے۔ تو اس میں صرف اتنا عنوان علامت کے طور پر وہ صورت جس میں گائے کا تذکرہ یعنی گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو گویا یہ اس کے علامت کے طور پر یہ۔ تو باقی مضامین عام طور پر عنوانات کے جو ہے اس میں علامت کے طور پر عنوانات ہیں، اور کہیں کہیں مضمون کے اعتبار سے بھی بات آ جائے گی۔ جیسے سورہ یوسف ہے، اس میں پورا سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو وہ سورہ یوسف ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ سورۃ البقرہ، اس سورت کا بیشتر حصہ مدینے کے بالکل ابتدائی زندگی میں یعنی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مدینے کے اندر جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی ہے، اور یہ گویا کہیے کہ ایک نمونے کی ریاست ہے، اسلامی ریاست، کہ جس پر آئندہ جب بھی اسلامی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے گا تو اسے ایک معیار کے طور پر سامنے رکھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی اپنے خصوصی احکامات کے ساتھ اس کو گویا کہیے کہ اس طرح سے اس کو تعمیر کیا اور اس کو بنایا، اور اس کے اندر وہ نظام قائم کیا ہے جو قرآن کی صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں احکامی آیات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس میں بہت سارے احکامات وہاں پر عمل درآمد کرنے کے اعتبار سے، اصلاحی معاشرے کے قیام کے حوالے سے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی میں چونکہ یہ مدینے کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور مدینے میں یہود و نصارہ بلکہ یہود کا ایک بڑا حصہ جو ہے موجود ہے، نصارہ تو بہت کم ہے، نصارہ کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آئے گا۔ تو اس میں یہود کے حوالے سے خصوصی بات جو ہے اس میں کی گئی ہے، جو اسی مقام پر جب وہ آیات شروع ہوں گی اسی مقام پر ہم اس کی بات کریں گے، تو گویا انہیں بھی اس پر متوجہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ اس دعوت پر جو ان کے سامنے رکھی گئی ہے اسے قبول کر لیں، اور اہل ایمان کو اس جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے انہیں ان کے توجہ دلایا گیا، ابھارا گیا ہے وہ جوش و جذبہ ان کے اندر، کہ جو اس وقت پورے عرب کے مقابلے میں انہیں اختیار کرنا۔ اس لیے کہ جب پہلے صورتحال یہ تھی کہ جب مسلمان الگ الگ مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے، یعنی جو شخص اسلام قبول کر لیتا وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا جاتا اور وہاں رہ کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتا، اس کے نتیجے میں اسے اپنے ہی قبیلے سے مخالفت کا سامنا، مخاصمت کرنا پڑتا۔ مکے میں بھی یہ صورتحال موجود تھی، لیکن جب مدینے کے اندر یہ ریاست قائم ہو گئی، یہ جگہ میسر آ گئی، تو تمام لوگ سمٹ کر جو ہے مدینے چلے آئے۔ لیکن اب یہاں آنے کے بعد بھی صورتحال کیا ہے کہ پورا عرب جو ہے ان کے در پہ آزار ہے، ان کے مخالفت پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کو ابتدا ہی میں اس ریاست کو مٹا دینا چاہتا۔ تب اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو کوششیں تھیں جو انہیں کرنی چاہیے تھی اس پر توجہ دلائی۔ پہلا کام کیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اپنے ہم عقیدہ مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے، یعنی افراد بڑھائے جائیں، کم ہے بڑھایا جائے افراد سازی۔ اسلام کی یہ وہ بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ دشمنوں کے اندر سے اپنے آدمی توڑ کے لے کر آتا ہے، یعنی اسلام کی دعوت جب پھیلتی ہے تو یہ خود وہاں سے افراد کو تسخیر کر کے لے آتا ہے، یعنی ملکوں سے زیادہ یہ افراد تسخیر کرتا ہے، اور افراد کی تسخیر سے پھر ملک بھی تسخیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک کام انہیں یہ کرنا تھا۔ دوسری بات انہیں یہ کرنی تھی کہ باطل کا، کفر کا غلط ہونا اور اسلام کا صحیح ہونا ثابت کیا جائے، قول سے بھی، عمل سے بھی، دعوت سے بھی، ہر طرح، تاکہ لوگ جان لیں یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مد مقابل کون لوگ ہیں۔
یعنی بات جو ہے سمجھ میں آ جائے، ان کا مقصد کیا ہے، دوسروں کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ بھی کسی کا صحیح ہونا، یہ بھی گویا کہ یہ اس کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ ایک قوت اس کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جن خطرات میں گرے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے ان کی ہمتیں پست نہ ہو جائیں، بلکہ صبر و ثبات کے ساتھ جو ہے پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ ان حالات کا مقابلہ کریں، یعنی یہ معاملہ تھا۔ اور پھر اسی اعتبار سے جب کوئی جیسے کہ آگے چل کر بات آئے گی سامنے کہ پھر مسلح گویا کہیے کہ حملہ بھی شروع کیا گیا، بدر کا میدان سج گیا چند سال کے بعد ہی، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے اس میں بھی آئے گا، آگے بھی آئے گا، قتال کا حکم اس میں بھی آ گیا ہے۔ تو ان حالات میں بھی صبر و ثبات کے ساتھ کام کیا جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے۔ تو یہ تمام مضامین ہمیں سورۃ البقرہ میں ملیں گے۔